أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد یقیناً مکرہ چالیں چل چکے ہیں الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فآتا پس آیا اللہ تعالی بنیانہم ان کی عمارت پر من القواعد بنیادوں سے فہر پس گر پڑی علیہم ان پر السقف چھت من فوقہم اوپر سے وآتاہم اور آیا ان پر العذاب و عذاب من حیث وہاں سے لا یشعرون جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ تھا. جب انبیاء مبعوث ہوتے اور اللہ رب العالمین کے اذن اور اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے جو ان کی دعوت کو مانتے، ان کے راستے کو اختیار کر لیتے، کامیاب ہو جاتے. لیکن کچھ لوگ دعوت کے معاملے میں ایسا رویہ اختیار کرتے، بالخصوص ایسے لوگ کہ جو یہ بات سوچتے تھے کہ اگر پیغمبر کی دعوت کامیاب ہو گئی تو ہماری ناحق سرداری ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور ہم نے جو لوگوں کی چیزوں کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. جو لوگ نبی کی دعوت کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے وہ میدان کے اندر آ جاتے، مقابلے کے اندر آ جاتے اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے، منصوبے کرتے تھے، چالیں چلتے تھے کہ کیسے پیغمبر اسلام کو شہید کر لیں کہ اسلام ختم ہو جائے، کیسے پیغمبر کے ساتھیوں کو شہید کر لیں کہ اسلام کا نام ہی مٹ جائے، کیسے کوئی ایسی چال چلیں کہ اسلام والوں کا مشن اور اسلام ختم ہو جائے. کفار مکہ نے بھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے بڑی چالیں چلیں. ان کی ایک چال بدر کی صورت کے اندر بھی تھی، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. احد کے اندر بھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے. احزاب کے اندر بھی تمام عرب کے بڑے بڑے لشکروں کو اہل اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے لے آئے. مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر لیں، مٹا لیں. تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ قد مکرہ یقیناً چالیں چل چکے ہیں الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. جس طرح یہ مکہ والے اے مسلمانوں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ کفار تمہارے خلاف صف آرا ہو گئے ہیں، تمہیں ختم کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے آئے دن نئے نئے منصوبے بناتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب انبیاء مبعوث ہوتے رہے تو بہت سارے مخالفین مخالفت کرتے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور انبیاء کے خلاف چالیں چلا کرتے تھے. فآتا پس آیا اللہ تعالیٰ بنیانہم ان کی عمارت پر، مکر کی عمارت پر. اللہ ان کی عمارت کے اوپر آئے، یہ تفصیل ہے ان کی ہلاکت سے کہ جب بھی کچھ لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی تو بالآخر اسلام کو مٹانے کے لیے جو منصوبے وہ بناتے تھے وہ منصوبے انہی کے اوپر پڑے اور خود ہی ان کی ہلاکت کا باعث بنے. مثال کے اوپر غور کیجئے کہ فرعون نے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کا، مارنے کا، پکڑنے کا، اور پیچھے سے پہنچ بھی گیا تھا. آگے سمندر تھا، صاف ہلاکت محسوس ہو رہی تھی اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا تھا. فرعون کا مقصد یہی تھا کہ یہ بنی اسرائیلی
جو میرا وطن چھوڑ کر کے بنی اسرائیلی مسلمان جا رہے ہیں بغیر اجازت کے، یہ بغیر اجازت کے کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا، ان کو مارنے کے لیے بھی آ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے اندر ہزاروں لاکھوں بچے اس نے قتل کر دیے تھے، تو اب بھی وہ ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن یہ جو اس نے بنی اسرائیل کے خلاف منصوبہ بنایا، پورے ملک سے فوج کو جمع کر لیا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں تو تھوڑے سے لوگ، لیکن انہوں نے ہمیں غصہ کر دیا، اس لیے ہم پورے کو پورا لشکر پورے ملک سے فوج، چونکہ اللہ کا مقصد سب کو اس سمندر بحر کلثم کی موجوں میں ہلاک کرنا تھا، تو تمام کے تمام کو فرعون نے جمع کیا اور لایا تھا۔ اب یہ مکر خود ہی اس کے خلاف اس کے اوپر ہی چل گیا اور ہلاک ہو کر کے رہ گیا کہ سامنے اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر راستے بنوا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سمندر کے اوپر لاٹھی مارو، باہر راستے بن گئے، وہ تمام کے تمام بنی اسرائیلی مسلمان وہاں سے پار ہو گئے، اور پیچھے سے یہ فرعون جو مارنے آیا تھا، جو پکڑنے آیا تھا، خود ہی یہ چال اس کے اوپر آ گئی اور بحر کلثم کی موجوں کے اندر بیچ میں جب پہنچا تو یہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب بھی لوگوں نے اسلام کے خلاف، انبیاء کے خلاف منصوبے بنائے، سازشیں کی، تو وہ سازشیں خود ہی ان کے اوپر الٹ ہو گئیں اور انہی کی ہلاکت کا باعث ہو گئیں۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ کچھ لوگ ستونوں کے اوپر ایک عمارت بنائیں اور ابھی چھت ڈالیں ہی کہ چھت ستونوں کے اوپر گر پڑ اور بنانے والے بھی نیچے دب کر مر جائیں۔ ان کی مثال بھی اسی طرح ہے، جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، بالآخر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب منصوبے کارگر ثابت ہوں گے، لیکن وہی منصوبہ خود ہی ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔